آزاد کشمیر انتخابات کا دوسرا مرحلہ مظفرآباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں کے لیے پولنگ آج ہوگی۔ مظفرآباد ڈویژن میں 3 اضلاع مظفرآباد، نیلم اور ضلع جہلم ویلی شامل ہیں۔ مظفرآباد ڈویژن میں 1483 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ انتخابی سامان کی ترسیل اور عملے کی تعیناتی کا عمل مکمل۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ جموں اور ویلی کی 6 نشستوں پر ملک کے مختلف شہروں میں مقیم کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے راولہ کوٹ میں دھرنے پر بیٹھے محب وطن افراد کو بات چیت کی پیشکش کر دی۔ کہا، دھرنے میں شریک سب لوگ دہشت گرد نہیں، ان میں اکثریت محب وطن لوگوں کی ہے۔ وہ خود کو منفی عزائم رکھنے والوں سے الگ کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری ہیں، تھے اور رہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے میرے خط کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ ٹروتھ کمیشن کے قیام کی تجویز دی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے اپنی تجویز بھی ارسال کی ہے۔ اولین درجی یہ ہے کہ موجودہ بحران کے خاتمے میں مدد کی جائے، عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے اور آزاد جموں کشمیر میں جلد از جلد معمولات زندگی بحال کیے جائیں۔ اس کمیشن کی توثیق اب آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی ہے۔ میں ان کی تجویز کا بھی بغور جائزہ لوں گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ فریقین سے ابتدائی رائے حاصل کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ کیا کسی متفقہ تجویز کو آگے بڑھانے کے لیے مشترکہ بنیاد موجود ہے یا نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد نواز شریف سے رائے ونڈ میں ملاقات، ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر سسٹم آزاد کرنا ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے، جس کے نقوی صاحب بھی رکن ہیں۔ اتفاق سے نقوی صاحب پارلیمنٹ اور کابینہ دونوں کے اجلاس میں کبھی کبھی ہی شرکت کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے محسن نقوی کی وزارت پر بھی سوال اٹھایا۔ کہا، نیشنل ایکشن پلان کے ایک نقطے پر فوج عمل کر رہی ہے، جانوں کی قربانی دے رہی ہے، باقی 12 نکات پر عمل درآمد وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے۔ جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، محسن نقوی سسٹم میں تبدیلی کا آغاز اپنی وزارت سے کریں۔ تاجر ہی نہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ تصویراتی مفادات کے تحفظ کے لیے حقیقی شراکت دار ہیں۔ پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مضبوط رہی ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر ہمیشہ پوری اتری۔ GHQ میں پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں فیلڈ مارشل کا چین کے دفاع، ترقی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے PLA کی نمایاں خدمات کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی نوشکی اور شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں، خودکش بمبار سمیت 12 بھارتی حمایت یافتہ خوارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سعودی اور ترک وزرائے خارجہ سے فون پر رابطے۔ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ امریکہ کسی بھی ایڈونچر سے باز رہے، ایران کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی کسی بھی مہم جوئی پر سخت رد عمل دیا جائے گا۔ اسرائیل میں موجود امریکی شہری چوکس رہیں، انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ امریکہ نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا امریکی شہریوں کو مشرق وسطیٰ کے لیے سفر کرنے سے گریز کا بھی مشورہ۔ کہا، ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروپس دنیا بھر میں امریکی مفادات اور شہریوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر تازہ حملوں کا حکم دیا تھا۔ شکارپور کے ٹھروپور محلے میں 9 سال کی بچی سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔
ایم ایس سول اسپتال کا بیان، والد کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے، ملزم نے ساتھیوں سمیت دھمکیاں دی ہیں، پولیس کا کہنا ہے کہ دھمکیاں دینے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مرکزی ملزم سمیت دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے ویسل مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ویسل مانیٹرنگ سسٹم منصوبہ پاکستان کے بحری نظام اور بحری سلامتی کو مزید مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ منصوبہ ماہی گیروں کی حفاظت، سالمیت، میری ٹائم شعبے سے آگاہی اور سمندری وسائل کے پائیدار استعمال کو یقینی بنائے گا۔ جدید مانیٹرنگ سسٹم سے پاکستان کے بحری مفادات اور اہم سمندری وسائل کے تحفظ کو مزید تقویت ملے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی کے زیر علاج ہونے کی خبروں کی تردید، کہا بانی جیل کے اسپتال میں ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کے باعث زیر علاج نہیں، متعلقہ لوگوں سے تصدیق کی ہے، بانی اور بشرا بی بی کی صحت سے متعلق تصدیق کے بغیر کوئی خبر نہ چلائیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ کشمیر کے وسائل سے یا اس کی زمین پر نوکریوں پر پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اور وسائل کشمیر کے ہوں مگر نوکریاں کسی اور کو ملیں؟ کشمیر کے وسائل، کشمیر کی زمین اور روزگار کشمیر کے نوجوانوں کا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ خدمت کے میدان میں کوئی مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کشمیر میں الیکشن مہم چلانے والے اپنے کسی منصوبے کا نام ہی بتا دیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے منصوبے کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عطا تارڑ نے مہاجرین کی سیٹوں پر سوالات اٹھانے والوں کو سازشی عناصر قرار دے دیا۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ملک بھر میں سینکڑوں ترقیاتی منصوبے لے کر آئی۔ مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی حاصل کرے گی۔ صوبائی وزیر فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ مخالفین کا کام صرف تنقید کرنا ہے، ان کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ امریکی حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس ملک نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا وہ جنگ کے شعلوں میں گھر کر جل جائے گا۔ ایران کا جوابی رد عمل، وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر حملے کے لیے برطانیہ کا امریکہ کے ساتھ تعاون ناقابل قبول ہے۔ برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطے میں کہا کہ ایران پر کسی بھی ممکنہ حملے میں تعاون ناقابل قبول ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اس جنگ میں فتح حاصل کر لی ہے۔ وزیر داخلہ کو اب پتہ چلا ہے کہ ملک نہیں چل رہا، عوام تو 5 سال سے یہی بات کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا کہ کسی بھی پیمانے سے چیک کر لیں، ملک نہیں چل رہا، ملک کی ضرورت سیاسی انتشار کا خاتمہ اور ڈائیلاگ ہے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، سب نے مل کر کام خراب کیا ہے، جو جیتا تھا اس کو آنے دیں، سسٹم ٹھیک ہو جائے گا۔ اور سابق کپتان یونس خان نے کہا ہے کہ چیئرمین پی سی بی کو ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے رول دیں تو کام کرنے کا پورا موقع دیں، ہاتھ نہ باندھے جائیں، جو بھی رول دیں مجھے ٹیم بنانے دیں، پاور یا پیکج سے زیادہ میرے لیے کام کی آزادی اور ڈیلیوری اہم ہے۔ پیکج کے لیے بات کروں گا تو اپنی ٹیم کے ممبر کے لیے کروں گا۔ پاکستان کرکٹ میں واپسی ممکن ہے، اس کے لیے کھلاڑیوں کو ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ 2003 ورلڈ کپ کے بعد بھی سینئر کھلاڑیوں کے جانے پر ہم نے ذمہ داری اٹھائی تھی۔